کی مل جائے گی، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ حضرت یہاں پہ سنتوں کی بہاریں سیکھنے آتے اور کافی دین کے معاملات سیکھنے کو ملتے ہیں الحمدللہ، اور آستانہ مرشد کا بہت سے فیض پاتے ہیں مرشد سے، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ امیر اہل سنت سب سے بڑی بات کہ تشریف فرما ہوتے ہیں، اور شرعی مسائل کسی قسم کا بھی کسی کو مسئلہ ہو تو سوال ہوتے ہیں، اور امیر اہل سنت اس کا بہت ہی احسن طریقے سے جواب دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ ادھر آتے ہیں ماشاءاللہ خود بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ یہاں پہ یہ آتا ہے کہ دل کو بھی سکون ملتا ہے، قلب کو بھی سکون ملتا ہے، روحانیت ملتی ہے۔ ایسا فیضان اور ایسا علم دین سیکھنے کا موقع ملتا ہے جو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ دین کے بارے میں سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے۔ مدنی مذاکرہ ایک اتنا بہترین علم دین سیکھنے کا ذریعہ ہے کہ ہم کتنی کتابیں کھنگال لیں، وہاں سے ہمیں وہ علم شاید نہ ملے جو کچھ لمحے کچھ دیر بیٹھ کے یہاں سے ہمیں علم دین حاصل ہوتا ہے۔ چیزیں کچھ اچھے سیکھنے کو ملتی ہیں، جیسے کوئی غلطی ہو جاتی ہے مطلب سدھارنے کا مطلب کوئی پوائنٹ نہیں ملتا تو ہمیں یہاں سے مل جاتا ہے اس وجہ سے۔ ماشاءاللہ یہاں پہ جب آتے ہیں تو الحمدللہ مدینے کی یاد آ جاتی ہے۔ جتنے بھی اسلامی بھائی ہیں بڑے ادب سے بڑے پیار سے ملتے ہیں، بس یہی پیار ہے دعوت اسلامی کا جو ہمیں جہاں کھینچ کے لے آتا ہے۔ سب سے بڑی بات تو مرشد کی بارگاہ میں آگے یہ سیکھی کہ اپنی جوانی برباد کرنے سے اچھا اللہ کی راہ میں گزار دو۔ امیر اہل سنت نے یہ سکھایا ہے، اللہ کے کام میں لگ جائیں گے اللہ ہمارے کام بنا دے گا، پیر نے یہی سکھایا۔ اور ماشاءاللہ سے حضرت صاحب کی زیارت کرنی تھی، مطلب بہت پسند ہے، بہت زیادہ ان سے بہت زیادہ انسپائر ہوں، بہت ساری لائف کی چیزیں کرنا چاہتا ہوں ان کی طرح۔ ہم حلقے میں جاتے ہیں ان کو بولتے ہیں لیکن وہ نہیں آتے۔ پیر صاحب کا کمال ہے کہ لاکھوں لوگوں کو سر پہ امامے بھی سجا دیے، ان کے چہروں پہ داڑیاں بھی سجا دی ہیں۔ ماشاءاللہ سے سب جو ہے نا اچھے لوگ ہیں، اور یہاں پر سب جو ہے نا نیکی کی دعوتیں دی جا رہی ہیں، سب یہاں نیکی نیکی ہے۔ ایک تو ہمیں سنتیں سننے کو ملتی ہیں، پھر ایک آقا کی محبت جو ہمیں کھینچ کے لاتی ہے۔ یہاں سوالات کے جوابات بہت سارے ہوتے ہیں جن کی ہمیں معلومات نہیں ہوتی ہے، وہ سوالات کے جوابات ہمیں مل جاتے ہیں۔ یہیں سے سب کچھ پتہ چلا غوث پاک کیا ولی ہے، ابو بکر صدیق کی شان کیا ہے، خلفائے راشدین کیا، بہت سی چیزیں پتہ کی الحمدللہ۔ ہم اگر کسی کو دعوت دیتے ہیں تو مایوس ہو جاتے ہیں کہ بھائی ایک مرتبہ دو مرتبہ اس کو اجتماع کی مدنی مذاکرے کی دعوت دی وہ نہیں آیا، لیکن آج امیر اہل سنت اس پر جو توجہ دلائی کہ اگر آپ 100 مرتبہ 1000 مرتبہ بھی کسی کو کہیں تو وہ اگر نہیں آتا تو اپنے الفاظ پر انسان غور کرے کہ شاید میری زبان میں تاثیر نہیں ہے، لیکن وہ سامنے والے کو اس طرح کے الفاظ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کا دل سخت ہے، اس پر نصیحت عمل نہیں کرتی۔ خطبے کے حوالے سے بات ہوئی تو واقعی دیکھا گیا ہے کہ مساجد میں ہم جاتے ہیں تو کئی لوگ اس غلطیوں کو دہراتے ہیں، گردنیں پھیلاتے ہیں۔ جمعہ کے خطبے کے دوران جو گردنیں پھلانگ کر جاتے ہیں، اگلی صف میں جانا چاہتے ہیں، یا بعض اوقات کچھ ایسے ہیں جو پہلے صف میں بیٹھے ہیں اور چندے کے غرض سے پیچھے آ جاتے ہیں، تو یہ سراسر غلط ہے اور گناہ کا کام ہے، تو نہیں کرنا چاہیے۔ امیر اہل سنت نے یہ فرمایا کہ بھائی جمعہ کے بعد نماز جب ہو جائے، نماز کے بعد چندے کا انتظام کریں۔ برداشت فیملی کے حوالے سے، فیملی میں اگر رہنا ہے تو وہاں برداشت کرنا پڑے گا، چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، چھوٹوں سے بالکل ادب کے ساتھ پیش آنا پڑے گا، جبھی وہ جب بڑے ہوں گے تو ہمارے ساتھ وہ اس طرح پیش آئیں گے۔ اور اس مدنی مذاکرے میں الحمدللہ سکھایا جاتا ہے کہ کس طرح سے کاروبار کرنا، بچوں کی تربیت کس طرح سے کرنی، اپنے گھر والوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا ہے، تقریباً ہر طرح کا علم دین یہاں پر سکھایا جاتا ہے نا۔ آج جس طرح تکبیر تحریمہ کے حوالے سے بات چیت ہوئی، تکبیر تحریمہ کا اللہ اکبر کا جسے طریقہ بتایا کہ ہاتھ کس طریقے سے باندھنے، لوگ چھوڑ دیتے ہیں ہاتھ پیچھے کر گئے، تو یہ سیکھنے کو ملا۔ مجھے ذاتی طور پر بولوں علماء کی رسپیکٹ مجھے امیر اہل سنت سکھایا، علماء سے پیار مجھے امیر اہل سنت، میں جانتا امیر اہل سنت کو۔ اور نماز جنازہ کے بارے میں جو باتیں کی اس میں بہت سمجھا، اور جو مسئلے مسائل کی باتیں امیر سنت نے بتائی ہمیں بہت اچھا لگا۔ بہت میرے مرشد کریم نے یہ جب بات ارشاد فرمائی کہ مجھے نوٹوں کا یا سکوں وغیرہ کا اس کی بھی شناخت نہیں ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ امیر اہل سنت دنیا سے کتنے بے پرواہ ہیں۔ اس کا علماء پہ نظر پڑتی نا میری ادب کی، تو پہلی نظر امیر اہل سنت کے ذریعے پڑتی ہے۔ اسلامی چینل جب دیکھتے تھے ہم رو کے نا یا اللہ ہمیں کبھی ہمیں بھی نصیب ہو، ہمیں پتہ چلا ہے کہ بھئی یہاں پہ نا دعوت اسلامی ہے، ادھر آئے ہیں ہمیں چلو نماز کا، روزے کا اور سب چیزوں کا پتہ چل گیا ہے جو بھئی یہ اس طرح ہوتی ہے، وضو اس طرح کرنا ہوتا ہے۔ اور امیر اہل سنت نے ترغیب دلائی ہے کہ دارالفتہ اہل سنت کے جو پروگرام ہیں وہ کم از کم 40 منٹ یا ہو سکے تو 25 منٹ یا کم سے کم 12 منٹ روز دیکھنے کی ترغیب دلائی ہے۔ انشاءاللہ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کہ دارالفتہ اہل سنت کے پروگرام دیکھیں گے انشاءاللہ۔ کئی ایسی باتیں ہیں، ایسے سوال ہیں جو ہمیں نہیں پتہ ہوتا، وہ عوام کرتی ہے سوال، پھر اس کی معلومات ہمیں حاصل ہو جاتی ہے۔ کوئی بندہ اگر سوال کرتا ہے امیر اہل سنت سے تو ایسا لگتا ہے، ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم خود سوال کر رہے ہیں، وہ پھر ہمیں سیکھنے کو مل جاتا ہے۔ بار بار آنے کو دل کرتا ہے کہ بھئی یہاں جائیں اور سنتیں سیکھیں اور آقا سے محبت کا اظہار کریں۔ الحمدللہ جو یہاں آتے ہیں وہ پاتے ہیں۔ الحمدللہ میرے پیر نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، بہت کچھ دیا ہے، ایسے نام لیتا ہوں نا تو دل میں سے ٹھنڈ آتی ہے۔ یہ اللہ پاک کا کرم ہے، حضور کا صدقہ ہے کہ امیر اہل سنت جیسے پیر و مرشد میرے نصیب میں، میں خوش نصیب سمجھتا ہوں اپنے آپ کو الحمدللہ۔